یہ ایران ہے جو ہزاروں سال کی تاریخ کا امین ہے، جہاں ہر اینٹ، ہر سڑک اور ہر بازار ایک داستان سناتا ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں وقت بدلتا رہا مگر تہذیب ہمیشہ باقی رہی۔ ایران کی تاریخ صرف بادشاہوں، جنگوں اور انقلابوں کی کہانی نہیں، بلکہ یہ ایک عظیم تہذیب، علم اور ثقافت کا سفر ہے جس نے دنیا کے فکری، علمی، سائنسی اور سیاسی افق پر گہرے نقوش چھوڑے ہیں۔ دوستو، یہ وہ سرزمین ہے جہاں قدیم زرتشتی مذہب کی روشنی سے لے کر اسلامی تصوف کے چراغ تک، جہاں سائرس اعظم کی حکمت سے لے کر رومی اور حافظ کی عرفان بری شاعری تک، جہاں صفوی سلطنت کی فن تعمیر میں مہارت سے لے کر جدید ایران کے انقلابی نظریات تک، ہر دور نے ایک نئی شناخت حاصل کی۔ ایران، جسے کبھی فارس کے نام سے جانا جاتا تھا، دنیا کے ان چند سرزمینوں میں شامل ہے جہاں تہذیب نے جنم لیا، فلسفہ نے جڑیں پکڑی اور سلطنتوں نے تاریخ کے دائرے کو موڑ دیا۔ دوستو، یہ وہ سرزمین ہے جہاں سائرس اعظم، سائرس دی گریٹ نے انسانی حقوق کا پہلا منشور تخلیق کیا، جہاں زرتشت نے اپنے مذہبی نظریات پیش کیے، اور جہاں فردوسی، سعدی اور حافظ کی شاعری نے فارسی زبان کو دوام بخشا۔ مگر ایران کی تاریخ صرف شان و شوکت کی کہانی نہیں، بلکہ یہ ایک ایسا سفر ہے جس میں جنگیں، انقلاب، علم و ہنر اور ایک مضبوط تہذیبی پہچان شامل ہے۔ ایران کی تاریخ 5000 سال سے زیادہ پرانی ہے، لیکن اس کی سب سے پہلی عظیم سلطنت بخامنشی سلطنت تھی، جو سائرس اعظم کے دور میں دنیا کی سب سے بڑی اور طاقتور سلطنتوں میں شامل تھی۔ سائرس نہ صرف ایک عظیم فاتح تھا، بلکہ ایک دانشمند حکمران بھی تھا۔ اس کا مشہور سائرس سلنڈر، جو آج برٹش میوزیم میں موجود ہے، دنیا میں انسانی حقوق کے پہلے منشور کے طور پر جانا جاتا ہے۔ بیروڈوٹس اپنی دی ہسٹریز میں لکھتا ہے کہ سائرس اپنے مفتوحہ علاقوں کے ساتھ رواداری کا برتاؤ کرتا تھا، ان کے مذاہب اور ثقافتوں کا احترام کرتا تھا، اور اسی وجہ سے اس کی سلطنت دیر پا ثابت ہو گئی۔ سائرس کے بعد دار اعظم نے سلطنت کو مزید وسعت دی اور ایک مضبوط انتظامی نظام متعارف کروایا، جس میں شاہی سڑکوں، رائل روڈز کا جال بچھایا گیا، ڈاک کا نظام قائم کیا گیا، اور پرسیپولس جیسے عظیم الشان محلات تعمیر کیے گئے۔ ایران کے اس دور کو دنیا کے اولین عظیم سلطنتوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ بخامنشی سلطنت کے زوال کے بعد ایران پر ساسانی حکمرانوں کا قبضہ ہوا، جنہوں نے فارسی ثقافت اور مذہب کو ایک نیا عروج بخشا۔ زرتشتی مذہب، جس کی بنیاد زرتشت نے رکھی تھی، اس دور میں ریاستی مذہب بن گیا، اور ایرانی معاشرے میں علم و ہنر کو فروغ دیا گیا۔ ساسانیوں کے دور میں جندی شاہور یونیورسٹی دنیا کے اولین علمی مراکز میں شمار ہوتی تھی، جہاں طب، فلکیات اور فلسفہ کی تعلیم دی جاتی تھی۔ الطبری اپنی کتاب تاریخ الرسل والملوک میں لکھتا ہے کہ جندی شاپور کی درسگاہوں میں یونانی، رومی، ہندی اور ایرانی علوم کو یکجا کیا جاتا تھا، اور یہی علم بعد میں اسلامی عہد کے سنہری دور کی بنیاد بنا۔ دوستو، ساسانی سلطنت کی رومیوں سے جنگیں مشہور ہیں، جن میں کئی بار ایران کو فتح اور شکست دونوں کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن 7ویں صدی میں جب عربوں نے ایران پر حملہ کیا تو ساسانی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا اور ایک نئے عہد کا آغاز ہوا۔ اسلام کی آمد کے بعد ایران میں ایک نئی تہذیب نے جنم لیا۔ ایرانیوں نے اسلامی تعلیمات کو اپنانے کے ساتھ ساتھ اپنی علمی و ادبی روایات کو بھی جاری رکھا۔ یہی وہ دور تھا جب ابن سینا نے اپنی شہرۂ آفاق کتاب القانون میں فن طب لکھی، جو صدیوں تک یورپ میں طب کی بنیادی کتاب کے طور پر پڑھائی جاتی رہی۔ عمر خیام نے علمی فلکیات میں گراں قدر خدمات انجام دی، اور فارسی شاعری نے ایک نیا عروج پا لیا۔ فردوسی کی شاہ نامہ فارسی ادب کا سب سے بڑا شاہکار سمجھی جاتی ہے۔ اس میں ایران کی قدیم تاریخ کو شعری انداز میں محفوظ کیا گیا۔ مورخ ابن خلدون اپنی کتاب مقدمہ میں لکھتا ہے، اگر فردوسی نہ ہوتا تو شاید فارسی زبان اپنی اصل شکل میں باقی نہ رہتی۔ اسی دوران صوفی تحریک بھی ایران میں پروان چڑھی۔ رومی، حافظ شیرازی اور سعدی جیسے شعراء نے ایسے شاعری تخلیق کی جو آج بھی دلوں کو گرما دیتی ہے۔ صفوی سلطنت 1501 تا 1736
ایران کی تاریخ میں ایک اہم موڑ ثابت ہوئی۔ اس سلطنت نے نہ صرف ایران کو ایک متحد اور طاقتور ملک میں تبدیل کیا، بلکہ شیعہ اسلام کو بھی ریاستی مذہب کے طور پر نافذ کیا، جو آج تک ایرانی معاشرت کا ایک بنیادی جزو ہے۔ اس دور میں ایران نے سیاسی، ثقافتی اور اقتصادی میدان میں عظیم ترقی کی، اور صفوی حکمرانوں نے ایک ایسی شناخت کو پروان چڑھایا جس نے ایران کو ایک منفرد تہذیبی مرکز بنا دیا۔ صفوی تحریک کی بنیاد شیخ صفی الدین اردبیلی 1252 تا 1334 نے رکھی، جو ایک روحانی پیشوا تھے۔ ان کے پیروکاروں نے بعد میں صفوی خاندان کو ایک سیاسی اور عسکری قوت میں تبدیل کر دیا۔ 1501 میں شاہ اسماعیل اول نے صفوی سلطنت کی بنیاد رکھی اور ایران کو شیعہ اسلام کی ریاست میں تبدیل کر دیا۔ اس سے قبل ایران میں زیادہ تر سنی اسلام رائج تھا، مگر صفوی حکمرانوں نے اثنا عشری شیعہ عقائد کو ریاستی مذہب بنا کر اسے ایرانی شناخت کا لازمی حصہ بنا دیا۔ شاہ اسماعیل نے اپنے دور حکومت میں عثمانیوں، ازبکوں اور دیگر مخالف قوتوں سے جنگیں لڑیں۔ 1514 میں چالدران کی جنگ میں عثمانی سلطنت سلیم اول کے ہاتھوں شکست کے باوجود صفوی حکمرانوں نے اپنی ریاست کو مضبوط بنیادوں پر قائم رکھا۔ صفوی دور کا سب سے شاندار اور طاقتور حکمران شاہ عباس اول 1588 تا 1429 تھا، جسے شاہ عباس اعظم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس نے سلطنت کو مستحکم کرنے کے لیے کئی اصلاحات کی، نئی فوجی حکمت عملیاں اپنائیں اور سلطنت کی اقتصادی ترقی کو فروغ دیا۔ شاہ عباس نے 1598 میں ایران کا دارالحکومت قزوین سے اصفہان منتقل کیا اور اس شہر کو اسلامی دنیا کے سب سے شاندار شہروں میں تبدیل کر دیا۔ اس دور میں تعمیر ہونے والی عمارات ایرانی فن تعمیر کا عروج سمجھی جاتی ہیں۔ شیخ لطف اللہ مسجد، یہ مسجد صفوی دور کے فن تعمیر کا نادر نمونہ ہے، جس کی نیلی اور فیروزی ٹائلوں سے مزین گنبد آج بھی خوبصورتی کی مثال ہے۔ یہ مسجد صفوی فن تعمیر کا شاہکار ہے، جس میں ایرانی محرابوں، میناروں اور خطاطی کے بہترین نمونے دیکھے جا سکتے ہیں۔ شاہ عباس نے اصفہان میں چار باغ کے نام سے ایک عظیم شاہراہ تعمیر کروائی، جو باغات اور نہروں سے گری ہوئی تھی۔ مشہور خواجو برج اور COC پل اسی دور کی تعمیرات ہیں، جو آج بھی ایرانی ثقافت کا حصہ ہیں۔ 17ویں صدی کے آخر میں صفوی سلطنت کمزور ہونا شروع ہو گئی۔ شاہ عباس کے بعد آنے والے حکمران کمزور اور نااہل ثابت ہو گئے اور درباری سیاست میں کرپشن بڑھتی گئی۔ 1722 میں افغانوں نے اصفہان پر حملہ کیا اور صفوی سلطنت کو شدید نقصان پہنچایا۔ بعد میں نادر شاہ افشار نے 1736 میں صفوی سلطنت کا خاتمہ کر کے ایک نئی ایرانی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ دوستو، صفوی سلطنت نے ایرانی ثقافت، سیاست اور مذہبی شناخت پر گہرے نقوش چھوڑے۔ شیعہ اسلام کی ترویج، فارسی فن تعمیر کی ترقی اور اقتصادی استحکام وہ عناصر تھے جنہوں نے ایران کو ایک منفرد ریاست میں تبدیل کر دیا۔ آج بھی ایران کی شناخت میں صفوی دور کے اثرات نمایاں نظر آتے ہیں، اور اس دور کی تعمیرات اور مذہبی روایات ایرانی تہذیب کا لازمی حصہ سمجھی جاتی ہیں۔ صفوی دور کو ایران کا سنہری دور کہا جاتا ہے، کیونکہ اسی زمانے میں ایرانی معاشرہ ایک مضبوط ثقافتی اور اقتصادی لحاظ سے مستحکم قوم کے طور پر ابھرا۔ اس سلطنت نے ایران کو ایک نئی پہچان دی، جس کی گونج آج بھی سنائی دیتی ہے۔ 20ویں صدی ایران کے لیے ایک ہنگامہ خیز دور تھا۔ رضا شاہ پہلوی نے جدید ایران کی بنیاد رکھی، مگر ان کے سخت گیر اقدامات اور مغربی دنیا سے قریبی تعلقات عوام میں بے چینی پیدا کرنے لگے۔ 1979 میں آیت اللہ خمینی کی قیادت میں ایک اسلامی انقلاب آیا، جس نے ایران کی سیاست، معیشت اور معاشرت کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا۔ اس انقلاب نے جہاں ایران کی داخلی سیاست میں ایک نیا نظام متعارف کروایا، وہیں عالمی سیاست میں بھی ایک نئی سمت متعین ہو گئی۔ آج ایران جدید دنیا میں اپنی روایات، ثقافت اور سیاسی نظریات کے ساتھ ایک منفرد مقام رکھتا ہے۔ اسلامی جمہوریہ کے قیام کے بعد ایران عالمی سیاست میں ایک مرکزی کردار بن گیا،
اور آج بھی یہ مشرق وسطیٰ میں ایک طاقتور ملک کے طور پر جانا جاتا ہے۔ دوستو، ایران کی تاریخ صرف بادشاہوں، جنگوں اور انقلابوں کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ تہذیب، علم اور ثقافت کا ایک ایسا سفر ہے جس نے دنیا کو فلسفہ، شاعری، سائنس اور سیاسی حکمت کے انمول خزانے دیے ہیں۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں زرتشت کی تعلیمات سے لے کر رومی کے عشق و عرفان تک، سائرس اعظم کی حکمرانی سے لے کر خمینی کے انقلاب تک ہر دور نے ایک نئی پہچان دی۔ ایران کی تاریخ میں طاقت اور حکمت ہمیشہ ساتھ چلتی رہی ہے۔ سائرس اعظم نے دنیا کو انسان دوستی اور رواداری کا درس دیا۔ دارا اعظم نے حکمرانی کے ایسے اصول وضع کیے جنہیں بعد میں رومی سلطنت نے بھی اپنانا شروع کر دیا، اور صفویوں نے ایک متحدہ ایرانی شناخت کو پروان چڑھایا۔ مگر ایران صرف بادشاہوں کا ملک نہیں رہا، بلکہ یہاں کے فلسفیوں، صوفیوں، سائنسدانوں اور انقلابیوں نے بھی تاریخ کے دائرے کو تبدیل کر دیا۔ دوستو، یہ ایران ہے جو ہزاروں سال کی تاریخ کا امین ہے، جس نے وقت کی ہر آندھی کا سامنا کیا مگر اپنی اصل کو کبھی نہیں کھویا۔ جہاں وقت بدلتا رہا، بادشاہ آتے اور جاتے رہے، سلطنتیں ابھرتی اور گرتی رہیں، مگر تہذیب ہمیشہ باقی رہی۔ ایران محض ایک ملک نہیں، بلکہ ایک ایسا داستان ہے جو آج بھی لکھی جا رہی ہے اور جو آنے والے وقتوں میں بھی دنیا کو حیران کرتی رہے گی۔ امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی ساتھ پریس کیجیے تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ السلام۔